علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہاں جی، آپ لوگوں نے اگر میری پریویس ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے وہاں پر دیوانگی ایپیسوڈ 5 اپلوڈ کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے تھوڑی سے گیپ کے بعد میں نے کچھ کوکنگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھی، تاکہ تھوڑا سا ہٹ کے میں نے اپلوڈ کیا۔ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ کس کس کو پسند آتی ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ سب کو بہت اچھی لگی۔ تھینک یو فار دس، اینڈ ونس اگین تھینک یو آپ سب دیوانگی کے فینس کے لیے۔ آئی ریئلی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپلین مائی فیلنگس اباؤٹ دیوانگی فینس۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرے 4 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے۔ ونس اگین تھینک یو۔ تو چلیں آج چلتے ہیں ہم لوگ دیوانگی ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ ایپیسوڈ 6 میں کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا آپ لوگ کو ریویو دے دیتی ہوں۔ ویسے تو میں نے ایپیسوڈ 5 کا ریویو دیا تھا، اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 5 نہیں دیکھی تو میں نے اس کے اینڈ پر بتایا تھا کہ آگے بہت زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آنے ہیں دیوانگی میں، سلطان اور نگین کی لائف میں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ایپیسوڈ 5 نہیں دیکھی تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں اس کا لنک وہاں پر دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں دیوانگی ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نگین نے سلطان دورانی کے فیس پر تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکینڈل، بہت زیادہ کنٹروورسی بھی بڑھی تھی، اور یہ ڈائریکٹ افیکٹڈ ہوا تھا اس کے چاچا کی کیمپین پہ۔ اس کے چاچا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک سیاستدان ہے، ان کی کیمپین پہ بالکل ڈائریکٹلی یہ اثر انداز ہوا تھا۔ تو وہ ان کو نا بی پی شوٹ کر گیا، تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ تو وہ اسی حالت میں، بی پی ہائی کی حالت میں، یعنی کہ اتنا ان کے مائنڈ میں میس کریٹ ہوا تھا، وہ سلطان دورانی کے اوپر چلانے لگے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، میں نے 5 سال اس چیز کا انتظار کیا، میں نے اتنے پاپڑ بیلے، اور آج جا کے مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں ہائیلی ریٹڈ کیمپین کریٹ کر سکوں، اور تم نے میری ساری کی ساری کیمپین اس 2 ٹکے کی عورت کی وجہ سے خراب کر دی۔ تو سلطان دورانی کو بھی غصہ آ جاتا ہے یہ سن کے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت شریف سی لڑکی ہے، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی چچی کہتی ہے کہ اس کا کیسے لینا دینا نہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو ویڈیو بناتا اس کا سیدھا سارا کے سارا امپیکٹ تمہارے فیس پر تھا، تاکہ تمہاری بدنامی ہو سکے۔ اس لڑکی کو تو اس نے پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کیا۔ سلطان دورانی کہتا ہے کہ کیونکہ اس لڑکی کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کرے گا، غلطی میری ہے ساری۔ تو وہ اس کے چاچا کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو جان سے مار ڈالوں گا، جبکہ وہاں پر دوسری طرف نگین جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اس کی دوست بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، میں بھی سلطان دورانی ایسا نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، میں بھی وہ بہت اچھے نیت سے تمہیں پرپوز کرنے آیا ہو۔ تو وہ کہتی ہے چلو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی جاب کر کے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی دوست اس کو بتاتی ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جہاں پہ سلطان دورانی کے چاچا مجدد دورانی نے صاف صاف بتایا کہ وہ جو بس ہوسٹس تھی وہ میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے اور میری فیملی کو ڈی گریڈ کرنا چاہتی ہے، تاکہ ہم لوگ اس الیکشن میں حصہ نہ لے پائیں اور ہمارا سارا فوکس ہماری بدنامی پر چلا جائے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا، مطلب وہ اگنور کرنا چاہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں کچھ غلط ہو گیا۔ تو اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ضرور ان سے اپولوجائز کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہیں بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ تم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بدنامی خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرواؤں گی، پہلے ہی میری بہت بدنامی ہو گئی ہے، میں بہت مشکل سے سروائیو کر رہی ہوں، میری فیملی بہت مشکل سے رہ رہی ہے، تم نہیں جانتی کہ ہم لوگ کن حالات سے گزرے ہیں۔ میرے بہنوئی نے بہت مشکل سے یہ جاب لگوائی ہے، اور میں اب نہیں چاہتی کہ میں یہ سارا کچھ کریٹ کر کے دوبارہ گھر واپس ہوں اور دوبارہ وہی سارا کچھ ہمیں فیس کرنا پڑے۔ ویسے ہی فریال کی وجہ سے میں بہت زیادہ صدمے میں تھی، تو میں نے جو ٹاک شو کیا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت بدنامی ہوئی۔ جیسے ہی وہ ٹاک شو کی
مطلب بات چھیڑتی ہے تو بتاتے ہیں، ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ٹاک شو والی اینکر تھی وہ دوبارہ آتی ہے نگین کے پاس اور اس کو کہتی ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمارا شو کر لیں، کیونکہ آپ جب لاسٹ ٹائم ہمارے شو میں آئی تھیں اس کو بہت زیادہ سے زیادہ ریٹنگ ملی تھی اور لوگوں نے آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس معاملے میں ضرور آواز اٹھانی چاہیے تاکہ جو تمام کی تمام لڑکیاں ان سب کو ایک ہوپ مل سکے، ایک یقین مل سکے اور تھوڑی ہمت آ سکے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کسی کے لیے ہمت نہیں کر سکتی، میں خود کے لیے ہمت نہیں کر سکتی تو میں کسی کے لیے کیا کروں، میں خود بہت کروشل ٹائم سے گزری ہوں، کائنڈلی آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میری آلریڈی بہت بدنامی ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اب اور کچھ ایسا کروں جس سے میری بدنامی ہو۔ وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، انفیکٹ آپ کو پاپولیرٹی ملے گی۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسی پاپولیرٹی چاہیے ہی نہیں۔ وہاں پہ سلطان دورانی جم کے دوران یہ ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ نگین کو کتنا پسند کرتا تھا، کتنا چاہتا تھا اور نگین نے کیسے اس کو دھتکار دیا، ساری کی ساری میموریز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پھر جیسے اس کے چاچا کہتے ہیں کہ جا کے باہر دیکھو کیسے میڈیا والے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنے آئے ہیں، تو وہ جاتا ہے اوپر چھت پر اور دیکھتا ہے کہ کیسے میڈیا والے اس کے گھر کے باہر گھیرا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور نارمل پیپل جو پبلک ہوتی ہے وہ بھی اس کے گھر کے گھیراؤ کر کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس دوران وہاں پہ نرمین آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم کیوں پریشان ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، تو وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سلطان دورانی اپنی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ ان کے اوپر سے گاڑی چڑھا لو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں پر جو ایک لڑکا ہے انہوں نے نا اس کی گاڑی کے ساتھ بہت برا بھلا کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے سلطان دورانی کو، وہ باہر نکل کے گن شوٹ کر دیتا ہے تو وہ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جیسے اس کے چاچا پریس کانفرنس کرواتے ہیں ان کو کلیئرٹی دینے کے لیے کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہیں پر ہی لوگ اشتعال پسند ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہی ان کو انڈے مارنے لگتے ہیں، ٹماٹر مارنے لگتے ہیں۔ اور ایک تو وہاں پر پبلک میں ایسا بندہ تھا کہ اس نے غصے میں آ کے سیاہی پھینک دی مجدد دورانی پر۔ یہ سنتے ہی سلطان دورانی بھاگتا بھاگتا اپنے چاچا کے پاس آیا اور ان کو کہتا ہے چلیں گھر چلیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ملاؤ اس لڑکی کو کال۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں بلینک چیک بھیج رہا ہوں، نگین کو مجدد دورانی کہتا ہے میں تمہیں بلینک چیک بھیج رہا ہوں اور وہاں پر جتنی تمہاری قیمت ہے لکھ دو۔ وہ کہتی ہے مجھے آپ کا کوئی بلینک چیک نہیں چاہیے، نہ ہی میں آپ کے کسی دشمن کے ساتھ ملی ہوں، میں تو یہ چاہتی بھی نہیں تھی ایسا ہو جائے۔ وہاں پہ سلطان نگین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے نگین ایک بہت اچھے اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نگین کو چھوڑوں گا نہیں، مجدد دورانی۔ جبکہ دوسری طرف نگین جب یہ سنتی ہے کہ سلطان نے اس کو ڈیفینڈ کرا تو نگین کے دل میں بھی سلطان کے لیے بہت محبت جاگنے لگتی ہے۔ وہ اگلے ہی دن اس کے آفس جاتی ہے اور اس کے آفس جا کے ابائے میں جاتی ہے اور اس کے آفس جا کے کہتی ہے کہ میں نے جو کیا میں بالکل نہیں چاہتی تھی ایسا ہو، یہ سڈنلی ہیپن ہو گیا، میں نہیں چاہتی کہ میری اور بدنامی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی اور بدنامی ہو، میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ سوری کا ورڈ کہہ کے کتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں واقعی میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو سلطان یہی دیکھتے دیکھتے اس کو یوں نہ کہ وہ تو پہلے سے اس سے محبت کرتا تھا تو اور ہی دل پگھل گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم لوگ ایپیسوڈ 7 میں کہ اب نگین اور سلطان کے بیچ میں کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ لوگ کو میرا کنٹینٹ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو میرا کنٹینٹ جو میں نے ابھی ریکارڈ کیا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ تو ضرور پریس کیجیے گا کیونکہ ایپیسوڈ 7 بھی ابھی ہم لوگوں نے سننی ہے۔ اللہ حافظ۔